لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ انسان جو ہے وہ غلطی کا گھر ہے، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے فقیہ ہو، چاہے امام ہو، چاہے محدث ہو، ہر انسان سے غلطی کوئی نہ کوئی ظاہر ہوتی ہے۔ کلکم خطاؤن وخیر الخطاء التوابون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تم میں سے ہر ایک انسان گنہگار ہے، اور بہترین وہ گنہگار ہے جو اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے۔ تو بشر جسے کہتے ہیں وہ غلطی کا گھر ہے۔ سب سے پہلے بشر نبینا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن خطا ہوئی۔ اس طریقے سے یونس علیہ السلام نے بھی خطا ہوئی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو اس طریقے سے غلطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی کہ انہوں نے ایک آدمی کو ہی مار دیا۔ تو ہم غلطی کہو، خطا کہو، بھول چک کہو، نسیان کہو، پیغمبر کی شان کو ہم دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ اس سے کوئی اجتہادی غلطی ہوئی، یا کوئی نسیان ہوا، یا کوئی بھول چک ہوئی۔ اور عام آدمی تو غلطی کرنے والا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اماموں کا اختلاف کیوں ہوا؟ کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا کہ 4 امام کیوں بنے؟ ہر ایک کا اپنا اپنا اوپینین، ہر ایک کے پاس اپنا اپنا ریفریسنس، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے براہین اماموں کے پاس ہے۔ تو ان کے اندر اختلاف ہو گیا۔ دین ایک، قرآن ایک، نبی ایک، لیکن اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ 4 امام بنے کہ نہیں بنے؟ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو اختلاف عروج کے اوپر ہے، قدم قدم، اسٹیپ اسٹیپ، گلی گلی کے اندر مسجدیں بنا دی۔ یہ اہل حدیث کی ہے، یہ بریلی کی ہے، یہ دیوبندی کی ہے، لیبل چسپا دیے، ٹائٹل لگا دیے اس کے اوپر۔ یہ شیعوں کی ہے، یہ سنیوں کی ہے، یہ بریلیوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ مودودی کی ہے، اور یہ کیا قادیانی کی ہے، اور یہ اہل حدیث کی ہے۔ ٹائٹل لگا دیے اس کے اوپر، اور اندر گھسنے بھی نہیں دیتے۔ خدا کا گھر، مسجد کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، آسمان سے لے کر تحت الثری اس کا کنیکشن ہوتا ہے، وہ مسجد کہلاتی ہے۔ اور اس کے اوپر ٹائٹل لگا دیا، اور بڑی بڑی ہستیاں آتی ہیں، بڑا بڑا گیٹ اپ بنا کر، امامہ باندھ کر، پیچھے شملہ رکھ کر، اور ہزاروں مریدین کے ساتھ وہ اندر گھستے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ ٹائٹل کیا لگا رکھا ہے؟ تم تو محمدی ہو، قرآن نے تمہارا نام مسلمان رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں مسلمان کہہ کر پکارا، قرآن تمہارا نام مسلمان رکھا۔ یہ کہاں سے آگے دیوبندی، بریلی، مودودی، قادیانی، اہل حدیث، رافضی، شیعہ، یہ کہاں سے آگے؟ کون سے بیج سے پیدا ہوئے؟ کون سی پروڈکشن ہے؟ کون سا اتپادن ہے؟ یہ کس کی اولاد ہے؟ کس کی نسل ہے؟ کس نے پھیلایا یہ زہر؟ یہ بنو امیہ کے دور سے زہر پھیلایا گیا۔ بنو امیہ، بنو عباس کے دور کے اندر یہ زہر پھیلائے گئے، اور آگے فرقے بنتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خلافت علی منہج النبوہ، نبوت کے طریقے پر خلافت صرف 30 سال رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آ جائے گا۔ اسلامی حکومتیں تو آئی، فتوحات ہوئی، یورپین پرشین امپائر گرائے گئے، فتوحات ہوئی، 3 بر اعظم کے اوپر مسلمانوں نے حکومت کی۔ دنیا کے بڑا اثاثہ مسلمانوں کے پاس تھا، دولتیں تھی، ثروتیں تھی مسلمانوں کے پاس، لیکن اختلاف بھی اس زمانے کے اندر دھیرے دھیرے عروج بنتا گیا، اور آج 14ویں صدی کے اندر تو گلی گلی کے اندر اختلاف ہے۔ میں تو گلی گلی کا کہوں گا اختلاف۔ ایک گھر بریلی کا ہے، ایک دیوبندی کا ہے، ایک اہل حدیث کا ہے، ایک مسجد اہل حدیث کی ہے، ایک اختلاف دیکھ رہے ہو نا، آبزرویشن کر رہے ہو نا۔ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، شرم آنی چاہیے۔ کوئی محمدی نہیں کہتا، کوئی اپنے آپ کو مسلمان مومن نہیں کہتا، بلکہ کہتا میں بریلی سے تعلق رکھتا ہوں، میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میں علماء دیوبند جو صحیح ہے ان کے اوپر، میں علماء دیوبند کا طریقہ ایک دم صحیح ہے، میں اس سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہر ایک کے پاس دعوے ہیں، بزرگوں کا دفاع ہے، ہمارے بزرگ غلطی نہیں کرتے۔ ارے حضرت عمر فاروق کے بارے میں سنو، خلیفہ دوم، وہ شیر خدا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لو کان بعد نبیا کان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ لیکن حضرت عمر فاروق
نے حج تمتع کے اوپر پابندی لگا دی تھی اور اللہ کے نبی حج تمتع کرتے۔ ایک بار عبداللہ بن عمر سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ حج تمتع کیوں کرنے جا رہے ہو؟ آپ کے والد صاحب تو منع کرتے ہیں۔ کہا کہ میں اپنے والد کی بات مانوں یا اللہ کے نبی کی بات مانوں؟ تو دوستو، حضرت عمر فاروق نے جو پابندی لگائی اس کے پیچھے بھی کوئی مصلحت ہوگی، کیونکہ لوگ حج تمتع کس کو کہا جاتا ہے؟ جو حج اور عمرے کو ساتھ میں ادا کیا جائے اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس لیے پابندی لگائی کہ لوگ حج اور عمرہ اکٹھا کر لیں گے، اتنی اس ٹائم آبادی نہیں تھی، پھر کوئی لوگ آئیں گے نہیں، کوئی مصلحت نہیں ہوگی، کوئی اپنا اجتہاد ہوگا، اس حساب سے حضرت عمر فاروق نے منع کیا۔ تو غلطی تو بڑے سے ہو جاتی ہے، چھوٹے سے ہو جاتی ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کو حرم نہیں مانتے تھے، عقیقے کو زمانہ جاہلیت کی رسم کہتے تھے۔ آج پوری اجماع امت ہے ان دو مسئلوں کے اوپر، سبھی مانتے ہیں۔ تو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے ائمہ کرام جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر نص قطعی آپ کے سامنے آ جائے یا حدیث مبارکہ آپ کے سامنے آ جائے تو ہماری بات کو دیوار پہ مار دینا۔ ان کے اندر عاجزی اور انکساری تھی، تواضع تھا، تب انہوں نے یہ کہا۔ آج کا اگر ہمارا بزرگ ہوتے، ہمارے اکابر ہوتے تو کہتے صحیح طریقہ یہی ہے جو کتابوں میں لکھ کے گئے آج کے دور کے بزرگ، اعلیٰ حضرت ہو یا ہمارے علماء دیوبند ہو، کہ صحیح طریقہ یہی ہے، اس کو اگر چھوڑو گے تو تم گمراہی پہ ہوگے۔ اب کون سا صحیح طریقہ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بندہ نیوٹرل ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ اس کی گلا کر رہا ہے یا اس کی برائی کر رہا ہے۔ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو قرآن اور حدیث کے منہج کو بتا رہا ہوں۔ قرآن اور حدیث، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پڑھنے گئے تھے تو آپ نے جس خیمے کے اندر خیمہ جہاں پہ لگایا وہاں پہ حضرت عمر فاروق کے جو لڑکے تھے عبداللہ بن عمر وہاں پہ رکتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کسی جگہ پہ اگر پیشاب بھی کیا تو عبداللہ بن عمر اس جگہ پہ پیشاب کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن عمر کا بتا رہا ہوں۔ یعنی جس جگہ پہ اللہ کے نبی ٹھہرے تھے اس جگہ، اس کو کہتے ہیں اتباع، یعنی عاشق رسول اس کو کہا جاتا ہے، اتباع نبی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اطاعت، اطاعت شرعی حکم جو ہوتے ہیں اس کے اندر اطاعت کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کے اندر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہ احکام شریعت کے اندر، یہ کوئی شریعت کا رکن نہیں تھا، اس کو ہم اتباع کہیں گے، اتباع کے طور پر ایسا کیا گیا۔ تو دوستو، بڑے سے بڑے آدمی سے غلطیاں ہو سکتی ہے، کتنا بڑا بگ پرسنالٹی ہو، کتنا بڑا مہان پروش ہو، کتنا اپنے زمانے کا امام ہو، جب اماموں سے اتفاق نہیں کیا گیا تبھی تو 4 امام بنے۔ کیوں نہ تم امام اعظم کا فالو کرو، کیوں نہ تم اس امام اعظم کے پیٹرن کے اوپر چلو جو ساری دنیا کے امام ہیں، جن کی تصدیق قرآن کرتا ہے وما ضل صاحبکم وما غوا۔ اللہ کے نبی کی تصدیق تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نہ کوئی راہ راستے ہٹے ہیں، نہ کوئی بہکے ہیں، نہ انہوں نے کوئی غلط قدم اٹھایا۔ آپ کی شخصیت جو ہے اس کی تصدیق تو اللہ کر رہا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو فالو کریں، ان کے حدیثوں کو فالو کریں، ان قرآن کی آیت کو دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، نصوص قرآنی کیا کہہ رہی ہے، احادیث نبوی کیا کہہ رہی ہے، یا پھر ہم اپنے اماموں کی یا اپنے اکابرین کی ہم پیروی کریں گے کہ وہ تو غلطی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا آدمی غلطی کر سکتا ہے۔ یہی تو یہود اور نصارہ کا دعویٰ تھا کہ ہمارے عالم اتنی غلطی کر سکتے ہیں۔ قرآن اس کو اس الفاظ میں، اس انداز میں بیان کر رہا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے تو اپنے مولویوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے جوگیوں کو، اپنے صوفیوں کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ تو یہود یہی کہتے تھے کہ ہمارے اتنے بڑے عالم، ہمارے اتنے بڑے بزرگ غلطی کر سکتے ہیں، اور کوئی پوچھتا ان سے، اگر کوئی دریافت کرتا تو کہتے ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے اس دین کے اوپر پایا، بس ان کے پاس ایک ہی دلیل تھی۔ آج کسی بھی عالم کو پوچھو تو کہ ہمارے بزرگ یہ کرتے آ رہے ہیں، ہمارے اکابر یہ کرتے آ رہے ہیں، بس ہم اس کو فالو کریں گے۔ کیا انہوں نے دین نہیں سمجھا؟ آج 14ویں صدی کے مولانا ہم کو دین سمجھائیں گے؟ دوستو، قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہے، میرے کہنے کا وہ مطلب ہے۔ ہاں، اکابرین اپنی جگہ پہ صحیح ہوں گے، جو قرآن اور حدیث کے منہج کے اوپر تھے، جو ان کی صحیح باتیں ہیں ہم ان کو لیں گے، اور جو انہوں نے بکواسیات کتابوں میں لکھ رکھی ہے، چاہے اس نے پیچھے کتنی بھی دمیں لگا رکھی ہو، امام العصر
یا شیخ الحدیث یا پھر شیخ الاستاذ یا اکابر اولیاء کتنی بڑی اور دمیں لگا رکھی ہو پیچھے، اس کو دم کہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم قرآن اور حدیث کے منہج کو دیکھیں گے، قرآن حدیث کا فارم کیا ہے، قرآن حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے، اس کو دوستو فالو کرو گے تو تم راہ راست کے اوپر ہوگے، فرقہ پرستی کی لعنت سے اوپر اٹھو اور حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میری پورے تقریر کا لب لباب یہ ہے کہ حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرو، جو منہج قرآن اور حدیث سے ملتا ہے اس کو فالو کرو تو تم کامیاب رہو گے۔